الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ رفقائے جماعت اسلامی ناگپور، محترم اور معزز خواتین، ایس آئی او اور جی آئی او کے عزیز وابستگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ناگپور کے جملہ وابستگان جماعت کے سامنے دعوت کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع آج اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، حلقہ مہاراشٹر اسی جنوری کے مہینے میں ایک دعوتی مہم پوری ریاست میں منا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی دعوتی مہمات حلقہ مہاراشٹر میں ہوئی ہیں اور وہ نہایت کامیاب رہی ہیں، اور اس میں جو ٹارگٹس مہم کے سامنے رکھے گئے ان ٹارگٹس کو بھی آپ تمام کی کوششوں سے اچیو کیا گیا ہے۔ اس دعوتی مہم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ ہمارے اس ملک کو، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کرونا کی مہلک وبا اور اس کے بعد کے انتہائی سنگین مسائل اور خطرات سے حفاظت فرما کر امن و سکون اور ہر طرح کی راحت اور ترقی کے راستے ہمارے لیے ہموار فرمائے۔ اس مہم کی کامیابی کے لیے بھی اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن مقاصد کے لیے اور جن ترجیحات اور اہداف کو لے کر اس مہم کو منایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور تمام وابستگان کی نصرت اور تائید اپنی شامل حال فرمائے، آمین۔ رفقائے محترم اور خواتین، ایس آئی او اور جے آئی او کے عزیز وابستگان، دعوت کے حوالے سے جن چند باتوں پر ہم بالکل متفق ہیں اور ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، بلکہ فکری ہم آہنگی مستحکم ہے، مضبوط ہے، وہ چند باتیں یاد دہانی کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا نصب العین اقامت دین ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ ہمارا مشن دعوت دین ہے، اور یہ بھی قرآن و سنت اور اسوہ رسول بلکہ اسوہ صحابہ کی روشنی میں ہے، اور ان دونوں کا محرک اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا اور فلاح آخرت اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا، یہی واحد محرک ہے۔ اور ہم اس بات پر بھی متفق ہیں کہ یہ نصب العین اقامت دین اور یہ دعوت کا مشن انفرادی طور پر کرنے کا تو ضرور ہے، لیکن اس کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات میں ایک اجتماعیت کا، ایک تنظیم کا تصور ملتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک پوری تحریک، اسلام کی تحریک، اس کی دعوت کی تحریک، اس کے غلبے اور اس کے اقامت کی تحریک چلانا پیش نظر ہے۔ اسی لیے ہم نے جماعت اسلامی ہند سے وابستگی کو اختیار کیا ہے۔ آج ہمارے نزدیک دلائل کی بنیاد پر جماعت اسلامی ہند کے علاوہ کوئی دوسری اسلامی تنظیم یا جماعت ایسی نہیں ہے جو اقامت دین کی نصب العین اور دعوت دین کی انبیائی مشن کے لیے اس ملک میں سرگرم عمل ہو۔
ایک اور بات جس پر ہم متفق ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دستور اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے، اس بڑے ملک میں، ایک پلورل سوسائٹی، تکثیری سماج والے ملک میں، انڈیا جو ہمارا ملک ہے بھارت، یہاں پر اقامت دین کی منزل تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ دعوت دین کا ہے۔ یعنی اس ملک کی رائے عام کو اسلام کے حق میں ہموار کرنا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک اوپینین کو اسلام کے حق میں موبلائز کرنا۔ تو اس کے بغیر اقامت دین کی منزل کبھی آ نہیں سکتی، اس پر بھی ہمارا اتفاق ہے۔ جہاں تک مہمات کا تعلق ہے، مختلف ریاستوں میں مہمات چلتی رہی ہیں، دعوتی عنوانات پر بھی، دیگر عناوین پر، ملکی مسائل سے متعلق، اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا 1995 سے 1999 4 برسوں میں ایک مہم چلائی گئی، دعوت کی مہم، پورے ملک میں اس کے بہت اچھے اثرات پڑے۔ تو مہم ہمارے مشن کا، اس کے عام کرنے کا، اس کے تعارف کا ایک ذریعہ ہے۔ مہم خود مقصود نہیں ہے کہ ہم نے مہم کر لی اور مطمئن ہو گئے کہ اب مہم کا کام ہو گیا، اب ہمیں آرام کرنا ہے، بیٹھ رہنا ہے اور ہمارا کام ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اور مشن کے تعارف کے لیے، اس کی وسیع پیمانے پر توسیع کے لیے ہم جو مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ایک مہم بھی ہے۔ دعوت کے حوالے سے جو سوالات سامنے آتے ہیں، ان میں سے بعض کا میں تذکرہ بھی کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات بھی میری گفتگو میں آ سکیں۔ ویسے میری تجویز ہے، اب ذمہ داران بھی ان وابستگان کے اندر موجود ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ناگپور میں 7 مقامی جماعتیں ہیں اور بڑی تعداد ہے ارکان، کارکنان، متفقین اور جی آئی او ایس آئی او کی وابستگان اور خواتین کا حلقہ پورے شہر میں، کئی حلقے، 1 سے زائد، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو اب دیکھیے کہ میری تجویز اصل میں یہ تھی کہ اس گفتگو کے بعد آئندہ چل کر ایسی کوئی زوم میٹنگ یا گوگل میٹنگ ہم کر سکتے ہیں آن لائن، جس میں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں دعوت کے حوالے سے، جو سب کے سب اس گفتگو میں نہیں کور کیے جا سکتے، یا اس گفتگو کو سننے کے بعد بھی سوالات ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں 1 گھنٹے کا ایک ایسا مختصر پروگرام کر لینا بہتر ہوگا، جس میں سوالات اور جوابات ہی کا پروگرام ہو۔ آپ اپنی اپنی جگہ رہیں گے، میں یہاں دلی میں مرکز میں رہوں گا اپنی آفس میں، اور یہ مختصر تذکیر کے بعد سوال جواب کا پروگرام ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ دعوت کیا ہے، کار دعوت، اس کی نوعیت کیا ہے۔ اس موقع پر قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں دعوت کے حوالے سے کچھ کہنے کی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میرے مخاطبین وہ ہیں جو دعوت کی پالیسی، پروگرام، دعوت کے منصوبے اور دعوت کے کچھ اہداف کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور قرآنی آیات اور احادیث سے کچھ نہ کچھ واقف یقیناً ہیں۔ لیکن پھر بھی بطور یاد دہانی ایک آیت آ سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت کی یہ ذمہ داری، فریضہ، ایک ڈیوٹی ہے، اور یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی تاکید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ خیال نہ کریں کہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہونے کی بنا پر ہم یہ دعوت کا کام کریں گے یا کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی ہند اس ملک میں ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اس کا خاص فضل اور انعام ہے۔ اگر یہ نہیں بھی ہوتی تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہر مسلمان کا، میری اور آپ کی اور ہر مرد و خاتون کا، اس کی زندگی کا مشن دعوت دین ہی تھا۔ اس کی زندگی کا نصب العین اقامت دین، اور یہ مشن دعوت دین تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہے جس کو ہم انجام دینے جا رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ اسے جماعت کی ڈیوٹی، جماعت کی پالیسی، پروگرام کی بنا پر اسے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔
اسی میں یہ بات شامل ہے کہ یہ ڈیوٹی صرف جماعت اسلامی کی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی تمام مسلمانوں کی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ دیکھیں صحابہ کے بعد تابعین کے بعد میں تابعین بزرگ اور بزرگوں کا سلسلہ رہا ہے، اور اس ملک میں بھی ساری دنیا میں بھی دعوت کا تسلسل رہا ہے۔ تو یہ دراصل پوری امت کا ہے۔ جماعت اسلامی ہند ابھی 70 سالوں سے ہے، اس سے پہلے جماعت کہاں تھی؟ جماعت نہیں تھی، لیکن دنیا کی تاریخ میں، مسلمانوں کی اپنی تاریخ میں، کئی بر اعظموں میں، کئی ملکوں میں دعوت کا کام ہوتا رہا، اور دعوت قبول کی جاتی رہی، اور دعوت کو اسی پیمانے پر ملکوں میں، آبادیوں میں، شہروں میں، بر اعظموں میں پیش کیا گیا۔ تو یہ بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جتنی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو، ناگپور کی مثال لیجئے، ناگپور کے اندر مسلمانوں کو، مردوں کو، خواتین کو، جوانوں کو اور بیٹیوں کو ہماری اقامت دین کے نصب العین، دعوت دین کے مشن کے لیے ان کو ہم آمادہ کریں اور ان کو اجتماعیت سے جوڑیں، جماعت اسلامی ہند سے ان کو وابستہ کریں جیسے ہم خود اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کام ہمیں بڑے پیمانے پر بڑی تیزی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ دعوت کی کامیابی کا ایک اہم پہلو اس میں بھی ہے کہ مٹھی بھر جماعت اسلامی ہند کے لوگ اس ملک میں بڑے بڑے شہروں میں، خود ناگپور کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، لاکھوں کی آبادی کا بڑا شہر ہے، بڑی اہمیت کا شہر ہے۔ تو مٹھی بھر لوگ کب تک دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ 15% مسلمانوں کے علاوہ، 15 سے کچھ کم ہی سمجھیے، تقریباً 85% آبادی دین سے، اسلام سے ناواقف ہے، کوئی تعارف نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پوری کی پوری 15% کے قریب جو امت مسلمہ اس بڑے عظیم ملک میں بستی ہے، اسے دعوت کے کام کے لیے ہمیں تیار کرنا ہوگا، جب یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ دوسرا نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے امت مسلمہ پر اجتماعی طور پر اور ہر مسلمان پر انفرادی طور پر فریضہ قرار دیا ہے، تو ہر مسلمان کے اندر یہ صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کے اندر اتنی قابلیت ہے، وہ دعوت کا کام کر سکتا ہے۔ کیونکہ کئی مسلمان سوچتے ہیں ہمارے پاس دعوت کا کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم کوئی ڈگری نہیں رکھتے، ہم کو قرآن و حدیث کا کوئی علم نہیں رکھتے، ہم دینی مدرسے کے کوئی فارغ نہیں ہیں، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو ٹیچر ہیں، ہم تو کالج میں لیکچرر ہیں، ہم تو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، کیا ہیں، اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ رفقا محترم اور خواتین، ایس آئی او اور جی آئی او کے عزیز وابستگان، یہ بہت کمزور بات ہے، بہت ہی نامناسب بات ہے۔ دیکھیے، کیا ہم میں سے کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھنے کی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، نماز پڑھنے کی قابلیت اور میرے اندر وہ علم نہیں ہے نماز پڑھ سکوں؟ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا۔ یہ دعوت دین کا فریضہ، یہ مشن اجتماعی ہونے کے ساتھ انفرادی حیثیت میں بھی اسے کرنا ہے، بلکہ آج کے حالات میں یہ فریضہ، یہ مشن فرض عین ہو گیا ہے، فرض عین بن گیا ہے۔ ہر مسلمان مرد و خاتون کو اپنی صلاحیت اور استطاعت بھر اسے کرنا ہی ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ آپ لیجئے، یہ مشن دراصل انسانوں کی ایک ایسی ضرورت کو پورا کرتا ہے جس کا خاص اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اور جسے آپ کے سوا کوئی دوسرے پورے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو داعی بنایا، اور امت کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں امت دعوت قرار دیا، انہیں مدعو قرار دیا ہے۔ تو داعی اور مدعو کا یہ تعلق قائم کرنے کے بعد جو سب سے اہم چیز جو کمیونیکیٹ ہوتی ہے، ریلیشن، اور ریلیشن کے بعد میں کمیونیکیشن، تو وہ کمیونیکیشن میں یہ دعوت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، جو ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے لیکن دعوت کا فریضہ یعنی انہوں نے ہدایت نہیں قبول کر لی اور دین حق انہوں نے اختیار نہیں کیا، تو ان کے سارے کارنامے
ناکام ہیں اور وہ آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے یہ دعوت دراصل انسانوں تک ہدایت کو پہنچانے کا راستہ ہے، انسانوں تک اللہ کی رہنمائی کو ان کے سامنے پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ملک ایک پلورل سوسائٹی کا حامل ملک ہے، اور ایسے ملک میں دعوت کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب دائی گروہ، دائی افراد کچھ ایسے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوں جو دعوت سے محروم ہیں، تو ان کو بہت دیر تک ہدایت سے محروم رکھنے کے نتیجے میں سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ آبادی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اور ان کو جلد سے جلد یہ امانت، ہدایت اور رہنمائی کی جو امانت ہے، ان کی امانت ہے، ان تک پہنچنی چاہیے۔ قرآن میں یہاں تک بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو محروم رکھتے ہیں، ان پر اللہ بھی، ملائکہ بھی، دیگر انسان بھی لعنت برساتے ہیں۔ تو یہ کتنی سخت وارننگ ہے، اس پر آپ غور کر لیں دعوت کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے ساتھ دیکھیے، دعوت کے سلسلے میں جن کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے، ان کا رویہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، قرآن سے بھی، تاریخ سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شدید مخالفت ہو یا اس سے بے نیازی برتی جائے دعوت سے، اور اس سے بیزارگی کا رویہ ہو، مخالفت بھی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو آپ دیکھیے، مدعو قوم نے کیا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیے، حضور کی مبارک زندگی میں مکہ ہی کے اندر شعب ابی طالب کی گھاٹی، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ، ہجرت حبشہ، طائف کا واقعہ، یہ سب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں بھی دعوت کو بند کرنے یا اسے ختم کرنے کی، اسے چھوڑ دینے کی تعلیم نہیں آئی، بلکہ اور زیادہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ پر توکل کر کے اور پورے جذبے اور درد و سوز کے ساتھ دعوت کو ان کے سامنے پیش کرنے کی تاکید آتی رہی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مدعوین کا رویہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اب تک کا رویہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو، حوصلہ افزا ہے، لیکن اور 2-1 باتیں بتاؤں گا۔ تو اس رویے کے باوجود دعوت کا کام مسلسل جاری رہنا ہے۔ دعوت کا ایک وسیع تصور بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اس کی وجہ سے تھوڑا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ دعوت کے قولی پروگرام میں ہم لٹریچر بانٹتے ہیں، فولڈر دیتے ہیں، اور عید ملن اور پھر دوسرے پروگرام کرتے ہیں، خطاب عام، سمپوزیم وغیرہ، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ لیکن دعوت کا ایک عملی تصور ہے، اور وہ بہت وسیع تصور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے افراد، معاشرے میں جہاں بھی رہتے ہیں، سماج میں، پڑوسی اگر غیر مسلم ہیں، برادران وطن، پڑوسی اگر دکاندار ہیں، تاجر ہیں، یا وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا زندگی کے جس شعبے میں، جس میدان میں بھی وہ ہیں، ہمارا ان کا جو کچھ تعلق بنتا ہے، یہ تو بنتا ہی ہے، ہم بالکل الگ رہ نہیں سکتے، رہنا بھی نہیں چاہیے آئسولیشن میں۔ تو ان کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں اسلام کی تعلیم پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کر کے نمونہ پیش کریں۔ آپ یقین مانیے، یہ ایک ایسی عملی دعوت ہے، عملی شہادت علی الناس، عمل کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، اور اپنے پولائٹ بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، برتاؤ کے ذریعے، ان سب کے ذریعے سے جو دعوت دی جائے گی وہ ایک بڑی زبردست دعوت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ میں بھی اس مشرک سماج میں مل جل کر تھے، مشرکانہ چیزوں سے بالکل پاک تھے، لیکن اس سماج سے کہیں گئے نہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد قبائل بھی تھے، یہود بھی تھے، اہل کتاب اور اہل ایمان بھی تھے، تو وہاں بھی گاؤں، بستی، محلے ملے جلے تھے اور ساتھ میں رہتے تھے۔ آپ کو مشہور واقعہ وہ معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، کہا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اسی طرح ایک بار کوئی ایک جوان بیمار پڑ گیا
وہ حضور کی خدمت میں آتا تھا، یہودی لڑکا تھا۔ جب وہ نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے عیادت کے لیے، اور وہاں جا کر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول حق کیا۔ لیکن میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل کتاب اور مشرکین اور خود صحابہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، ان کے ہاں کھانا پینا، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان کی ساتھ بالکل شرکت تھی۔ اس طرح سے الگ آئسولیشن میں کوئی چیز نہیں تھی، اہل ایمان بھی نہیں تھے۔ تو جب تک ایسا ماحول نہیں بنے گا یہ عملی شہادت ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک تو سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے، جب کسی سے ہم ملاقات کر رہے ہیں انفرادی طور پر، یا کوئی موقع ہے برادر وطن کا، تو شروعات کیسے کریں؟ اب یہ سوال بعض حضرات کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ اسی سوال کے الجھن میں ان کا وقت جو موقع ہے وہ دعوت کا ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے دعوت دینے کے انفرادی موقع خاص طور پر ان سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے اجتماعی پروگراموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجتماعی پروگرام عید ملن ہے، وہاں تقریر ہوتی ہے، اور تقریر تو جماعت کی طرف سے 2-1 لوگ کر لیتے ہیں، صدارت اور کچھ، باقی رفقا تو انتظامات کرتے ہیں، دعوت پہنچاتے ہیں، بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، بہت سارے۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مہمات چلاتے ہیں، اور دوسرے خطاب عام یا پھر کوئی اور پروگرام، سمپوزیم وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، ان سب پروگراموں میں بولنے والا ہماری طرف سے 1-2 افراد، اور باقی سب اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انفرادی سطح پر دعوت دینے کے لیے جہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ شروعات کیسے کریں، ابتدا میں کیا گفتگو کریں، کیا بات کہیں، یہ انفرادی دعوتی کام کے نتیجے میں، یا پھر ایک وفد بنا کر جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں اس موقع پر یہ ہوتا ہے۔ سفر کا جو موقع ہوتا ہے، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، یا بس میں، یا پھر کوئی ہنگامی موقع، بس اڈے پر کھڑے ہیں، بس اسٹینڈ پر، وہاں کوئی قریب میں بس کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی 1 گھنٹہ لیٹ ہے، آنے والی ہے بس، یا ٹرین آنے والی ہے، اس طرح کے موقعوں پر بھی کیا گفتگو کی جائے، اس پر بھی میں مختصر روشنی ڈالوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسے ہنگامی عارضی موقعوں میں آپ ایک دم دعوتی گفتگو شروع نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ان سے تعارف حاصل کریں، ان کا تعارف حاصل کریں، اور اپنا تعارف بھی پیش کریں، بھلے خواہ وہ پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ اپنی طرف سے خود بتا دیں۔ عام طور پر میں ایسا کر لیتا ہوں، ان کے بارے میں پوچھ کر، ان کے گھریلو حالات اور ان کے بچوں کی تعداد وغیرہ کیا کرتے ہیں، کاروبار کیا ہے، یہ سب معلوم کرنے کے بعد پھر میں اپنے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ اسی میں جماعت اسلامی کا تعارف بھی آ جاتا ہے، ایک ریلیجیس آرگنائزیشن کے طور پر سنستھا تعارف بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جب یہ تعارف وغیرہ جب کر لیتے ہیں تو تھوڑا اجنبیت دور ہوتی ہے، اور ایک ماحول ایسا بنتا ہے کہ پھر یا تو گفتگو کا آغاز آپ کی طرف سے ہو یا ان کی طرف سے ہو۔ کبھی آپ کی طرف سے گفتگو ہونا ہے تو پھر آپ حالات پر گفتگو شروع کریں، بالکل آغاز میں بتائیں۔ دیکھیے ابھی تازہ واقعہ پیش آیا بدایوں کے اندر، ایک 50 سالہ خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اسے آپ گفتگو میں زیر بحث لا سکتے ہیں۔ اس میں اللہ پر ایمان، آخرت کی باس پرس کا یقین، آخرت میں ہمیشہ کی جنت اور جہنم کی زندگی کا یقین، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، مجموعے میں، جہاں کوئی سیاڑی پولیس کوئی نہ ہو، وہاں بھی اللہ کی نافرمانی یا برائی سے، ظلم اور زیادتی کرنے سے انسان کو بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نسخہ ہے ہی نہیں۔ قانون بنا دینے سے ہم دیکھ رہے ہیں قانون کی کمی نہیں ہے، بہت قوانین ہیں، لیکن کیا یہ بلاತ್کار، ریپ یہ رک رہا ہے؟ کہیں بھی نہیں رک رہا ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر وحشیانہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جلا دیتے ہیں، عورت کی یا لڑکی کی زبان کاٹتے ہیں، اس کی پسلیاں توڑتے ہیں، وزنی چیز سے ضرب لگاتے ہیں۔ تو ایک صنف نازک، ایک خاتون، ایک لڑکی، ایسا حیوانیت کا سلوک ہے کہ سوچنے پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سماجی برائیوں کو لیجیے، کنیا بھرون ہتیا، شراب، یہ کیسے دور ہوں گی؟ تو شروعات کے لیے گفتگو کا ایک موضوع ہے آپ کے پاس،
کبھی بھی حال میں مجھے ایک موقع ملا ایک برادر وطن سے گفتگو کا. میں نے اس سے بڑی محبت سے پوچھا کہ آپ کس بھگوان کی پوجا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کافی بھگوان ہیں کئی، تو وہ برا نہیں مانتے. اس نے بتایا کہ میں فلاں بھگوان کی میں پوجا کرتا ہوں. پھر میں نے اپنی بات توحید کی بات رکھنے کا موقع ملا، شرک کی تردید کرنے کا موقع ملا، آخرت کی بات بھی رکھنے کا موقع ملا. تو شروعاتی گفتگو میں آپ حالات حاضرہ پر کسی واقعے پر گفتگو کریں. کسانوں کی تحریک پر گفتگو ہم لوگوں نے کی، کسانوں کی تحریک کے بارے میں بتایا. اس میں کیا دعوتی پوائنٹ ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ حکمرانوں کو بھی حساس ہونا چاہیے اور شہریوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں وہ اپنے موقف کے سلسلے میں گفت و شنید کے بعد، بات چیت کے بعد کوئی ترمیم یا اس میں حذف و اضافہ کر سکتے ہیں. کسی کو بھی اسے ناک کا مسئلہ، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. تو یہ جگہ یہ بات میں نے کہی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھوکا پیاسا مر جائے تو عمر خدا کو کیا جواب دے گا؟ اب حکمران کی جواب دہی کا احساس دیکھیے، انسانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بکری کے ایک بچے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دریائے فرات پانی کی جگہ، وہاں پر بھی اگر بھوک اور پیاس سے ایک بکری کا بچہ اگر جان دے دیتا ہے تو عمر خدا کے سامنے کیا جواب پیش کرے گا؟ خدا کو کیسے مطمئن کرے گا؟ یہ احساس حکمرانوں کے اندر اگر ہوگا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش میں، پانی میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، برفیلی ہواؤں میں، کھلے آسمان کے نیچے جو لوگ ہیں، اب انہوں نے کچھ ٹینٹ وینٹ بنا لیے، اس میں عورتیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو ایسے مسائل، انسانی مسائل حل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسلام یہ راستہ بتاتا ہے اس کے لیے. تو یہ شروعات کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ شروعات کے سلسلے میں قرآن میں کوئی فکس قانون نہیں دیا گیا، کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی کمی نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو خوبی ہے کہ اصولی رہنمائی دی گئی ہے قرآن میں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اصولی رہنمائی اس میں دی گئی ہے جو قیامت تک کام آئے گی، اور وہ باتیں بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی جو باتیں کی وہ بتائی گئی ہیں، یعنی جو باتیں کی فکس ہو سکتی ہیں. حالات، علاقے، سچویشن، اپورچونٹیز الگ الگ ہوتے ہیں، انسان کی سوچ بھی الگ الگ انداز میں سامنے آتی ہے. تو اس کو یہ اصولی ہدایات کو، رہنمائی کو سامنے رکھ کر شروعات کی بات آسانی سے ہو سکتی. ایک مرتبہ ہم ملاقات کے لیے گئے یہیں دلی میں، بہت بڑے آدمی، اور یہ سوچ کر گئے کہ ہم مسائل پر پہلے گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ 4 لوگ تھے ہم لوگ، قرآن مجید کا تحفہ ان کو دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہماری گفتگو بھی اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتی ہے، قرآن کا تعارف بھی کرائیں گے. تو ہمارے گروپ کے لیڈر جو تھے انہوں نے یہ قرآن ہاتھ میں لیا. اب وہ پہلے تعارف ہوا آپس میں ایک دوسرے کا. اب ہم لوگ کہنا ہی چاہ رہے تھے، اچانک انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ مسلمان حکمرانوں نے بہت ظلم ڈھائے، انہوں نے مندروں کو توڑا اور ایک غلط پروپیگنڈا جو ہے، اور عورتوں کی بے حرمتی کی اور مسجدیں بنائیں. آج بھی اگر مسلمان معافی مانگ لیں تو یہ سب مسئلے حل ہوں گے، اتحاد کا ایک نیا دور شروع ہوگا. اب ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ نئی سچویشن تھی ہمارے لیے، تو ہم نے اس کا جواب دے دیا. تو انفرادی گفتگو ہو آپ کی، یا اجتماعی طور پر وفد میں جانے پر گفتگو ہو، یا سفر کے موقع پر ہو، اللہ تعالیٰ سے شروع میں آپ دعا ضرور مانگیں، اس سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو رکھیں. اور پھر اس طرح سے ایک سوال یہ بھی ہم کرتے ہیں، مرنے کے بعد جیون کے بارے میں آپ کی کیا خیالات ہیں، آپ کی کیا آستھا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں یہ ہے پنرجنم آواگمن ہے. بعض ایک نے کہا کہ ہم مذہب میں جو بات بتائی گئی یقین نہیں رکھتے، اسے نہیں مانتے، اور ہم جانتے نہیں. تو وہاں ہمارے لیے بتانے کا اچھا اسپیس ہے، موقع ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے. تو اس طرح سے شروعاتی گفتگو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس میں نہ الجھیے. مان لیجئے کہ آپ کو دعوت پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، صرف بات چیت ہوئی آخر وقت تک، ایک اچھا تعارف ہوا، ایک اچھی فضا میں گفتگو ختم ہو رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں. اس میں عملی طور پر آپ کی دعوت پہنچ چکی ہے. اگلی ملاقات میں یا فون پر گفتگو میں آپ اپنی اور باتوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں.
اب عملی دعوت کے سلسلے میں کیسے پیش کریں، ایک سوال پہ آتا ہے، تو اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ مدعو سے ریلیشن بہت ضروری ہے، یعنی یہاں کا جو سماج ہے، بھارتیہ سماج، اس سماج کے ساتھ افراد کے ساتھ افراد کا، دائی افراد اور مدعو افراد، اور دائی خاندان اور مدعو خاندان اور سوسائٹی سے ہمارا میل جول ہونا چاہیے۔ ہم الگ تھلگ ہونے لگیں گے اور وہ بھی الگ تھلگ ہونے لگیں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو سب سے بہترین عملی شہادت کا راستہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے گھر کی خواتین کو، ایک دو خواتین کو ساتھ لے کر ان کے گھر جائیں، ان کو اپنے گھر پر بلائیں۔ اس طرح سے آنے جانے، ملنے جلنے کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس میں جو مسکرا کر بات کرنا، وہ کوئی بات ناگواری کی ہو صبر کرنا، اور کوئی طنز نہیں کرنا، میٹھے انداز میں ان کے ساتھ باتیں کرنا، اور باتوں باتوں میں ایک آدھ حدیث، ایک کوئی بات رکھ دینا، یہ سب عملی دعوت کے موقع ہیں۔ اور عملی دعوت میں ایک بڑا رول خدمت کا ہے، ایک بڑا رول مسائل کو حل کرنے کا ہے۔ آج دیکھیے جو بھارتی سماج ہے، وہ سماج آج بڑا سنگدل ہے، شرک کی وجہ سے، مادہ پرستی کی وجہ سے، اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے صحیح۔ تو ایسے سماج کے اندر ایک دوسرے میں خود غرضی اور ایک دوسرے سے بے نیازی، رشتے اور تعلقات کا کاٹتے جانا، اور خاندان کا ڈس انٹیگریٹ ہونا، یہ کامن ہے۔ آپ سنتے ہیں ہمارے ملک میں گجرات سب سے خوشحال ریاست کہی جاتی ہے، میں جانتا نہیں حقیقت کیا ہے۔ گجرات کے اندر سب سے زیادہ ورد آشرم جو اولڈ ایج ہوم ہیں، سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ تصور نہیں ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں رکھیں، اگر کہیں ہے تو سب لوگ کنڈیم کرتے ہیں مسلمان سے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو میں نے دو باتیں کہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ایک، اس سماج میں رہ کر ریلیشن ڈیولپ کرنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ کام اگر ہم کریں گے تو پھر عملی شہادت، چھوٹے چھوٹے کام کرنا ہے، کوئی بہت بڑے بڑے کام میں نہیں بتا رہا ہوں۔ اور کچھ کاموں کے لیے مشترکہ فورم بھی ہم بنا سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کر۔ اب دیکھیے شراب کے خلاف ان کی خواتین بھی ہیں، ہماری خواتین، مردوں کی بجائے خواتین کا ایک مشترکہ کوئی فورم بنا کر وہ شراب کے خلاف کام کریں، کنیا بھرون ہتیا کے خلاف کام کریں، جوا کے مراکز کے خلاف کام کریں وغیرہ، تو اس سے بہت کامیابی کے ساتھ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب دیکھیے یہ دائی اور مدعو کے تعلقات میں، ریلیشن میں کئی نئے سوالات ہو سکتے ہیں اور کئی نئی الجھنیں آ سکتے ہیں، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ پہلے تو ہمارا ذہن صاف ہو جائے کہ مدعو کے سوال کو ہم شرارتاً نہ سمجھیں۔ ہمارے بعض احباب کو بھی میں نے دیکھا، سوال کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ شرارتاً کر رہا ہے۔ شرارتاً نہیں ہے میرے خیال میں، وہ ناواقفیت کی وجہ سے ہے، یا پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ہے، یا پھر وہ جانتے نہیں ہیں حقیقت کو، اس لیے بلکہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں۔ اس کے واقعات ہیں، آپ کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے ہوں گے، میں واقعات بیان کرنے کا موقع نہیں پاتا، کہ جہاں انہوں نے بتایا اپنی بے بسی کہ وہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہوا۔ یعنی ایک دفعہ ایک ایڈوکیٹ نے مجھ سے کہا، یہ بات کہی تھی، لوگ بھی تھے، کہ دینی مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ تو میں نے بعد میں، وہ میرے پاس آئے اسٹیج پر، میں نے خاموشی سے گفتگو کی، اور تھوڑی سی گفتگو میں انہوں نے مان لیا کہ ایک اخبار میں پڑھ کر وہ کہہ رہے تھے، وہ جانتے نہیں۔ تو پھر دینی مدرسے کیا ہیں میں نے بتا دیا۔ آپ کے یہاں مہاراشٹر میں مسجد پریچے، مدرسہ پریچے پروگرام بھی چل رہے ہیں، اور حلقوں میں بھی چل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دعوت کے لیے آپ سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی الجھن ایسا اب تک مجھے نہیں سامنے آیا جس کا جواب نہ ہو۔ جواب سے وہ مطمئن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں الگ بات ہے۔ اور رفقائے محترم خواتین، ہمیں تھوڑی تیاری بھی کر لینی چاہیے۔ روزانہ کا مطالعے کا معمول ہمارا تفہیم القرآن میں، تفسیری نوٹس میں بہت مواد ہے دعوت کا، اس پر میں بہت زور دوں گا، کیونکہ میں اپنی تجربے کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں روزانہ مطالعہ کرتا ہوں، اور ابھی دیکھیے سورہ قصص چل رہا ہے، تو آج کے حالات میں بھی مستقل طور پر بھی دعوت کے کام کے لیے کافی مواد ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تفہیم القرآن کا مسلسل مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور دعوتی موضوعات پر احادیث کو ہم کہیں نوٹ کر لیں، اسٹڈی کر لیں، اور سیرت رسول میں، سیرت صحابہ میں آخرت پر، جنت اور جہنم پر کچھ احادیث کو ہم
نوٹ کر لیں، اس کی بڑی مدد ملے گی ہمیں دعوتی گفتگو میں۔ اب دیکھیے گفتگو کے موقع کیسے آتے ہیں، کووڈ کے بعد ابھی پوسٹ کووڈ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سنگین مسائل، آلریڈی وہ مسائل ہیں، اکنامک یہ جو سچویشن ہے ملک کی خراب ہوتی ہوئی، جی ڈی پی وغیرہ کا، اور پھر غربت ہے، بھوک ہے، اور بے روزگاری ہے، اور خودکشی ہے، ڈپریشن ہے، سوشل پرابلمس بھی۔ آپ اسلام کے نظام معیشت کا تعارف کرائیں گے تو وہ نظام معیشت ان کے سارے مسائل کو وہ بتائے گا۔ زکوٰۃ کا نظام، بیاج، سود حرام ہے، جوا سٹہ، ہورڈنگ وغیرہ وہ منع ہے بالکل، اور صدقات کا نظام اور اس کی برکتیں، اور عرب کی جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس بھی پیش کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں معاشی مسائل کا خاتمہ ہوا، بھوک ختم ہو گئی، اور لوگوں کی خودکشی کا تو سوال ہی نہیں تھا، وہاں بھوک کی وجہ سے مرض، فقر و فاقہ، یہ سب چیزیں ختم ہو کر رہ گئے۔ تو اس طرح سے یہ علمی تیاری تھوڑی بہت ہونی چاہیے، ہم بتا سکیں، سمجھا سکیں کچھ چیزیں۔ ویسے نئے سوالات، نئے الجھنیں جو بھی ہوں گی اس کا جواب ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے یہاں کچھ موانع آتے ہیں، یعنی رکاوٹیں، ہرڈلس میں ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیزیٹیشن ہے، اور کریج، ہمت کی کمی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہماری سستی ہے۔ اب اس پر تفصیل سے بولنے کا موقع تو نہیں، لیکن جہاں تک آپ دیکھیے ہماری ہیزیٹیشن، جھجک، اب جھجک میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ دعوت عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ آپ دعوت کے ذریعے کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر رہے ہیں جو ان کی فطرت سے ٹکرانے والی، ان کی فطرت سے بالکل الگ ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر جھجک کے بجائے آمادگی ہونی چاہیے کہ جو چیز ان کے اندر ہے اسی چیز کو ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، گویا ہم یاد دہانی کر رہے ہیں دعوت کے ذریعے سے۔ یاد دہانی کا ہے کہ تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا، قالوا بلا نحن شہیدنا، ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ان کی فطرت میں، ان کے روح، ان کے وجود کی گہرائیوں میں یہ چیز پوشیدہ ہے، پیوست ہے، جمی ہوئی ہے کہ وہ ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کے سوا کسی کے بندے نہیں ہیں، اور شرک کے لیے کوئی گنجائش بالکل وہاں ہے ہی نہیں۔ تو اس سے ہمیں حوصلہ بھی ملنا چاہیے، اور ہماری یہ ہیزیٹیشن جو ہے دور ہو کر آمادگی پیدا ہونی چاہیے، اور دوسرا انسانوں کی محبت بھی ہو کہ ان کو جہنم کی آگ سے ہم بچائیں۔ فرض کیجئے آپ ناگپور میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10-20 لوگ رفقائے جماعت، ان کے سامنے ایک بلڈنگ میں قریب میں خدا نہ کرے آگ لگ گئی، تو کیا کریں گے؟ باتیں کرتے بیٹھیں گے، یا یہ فضیلت بیان کریں گے کہ خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ اب وہ آگ کو بجھانے کے لیے اگر چل کر وہاں پانی ڈالا جائے، یا کچھ اور ذریعہ اختیار کیا جائے، یا فائر بریگیڈ کو اطلاع کی جائے، کتنے اس میں فضیلت ہے، نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہے؟ یہ لیکچر دیتے بیٹھیں گے یا جا کر وہ آگ بجھائیں گے؟ تو فوراً جا کر آگ بجھائیں گے، فائر بریگیڈ کو، پولیس کو خبر کریں گے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمارے اندر یہ ہیزیٹیشن شیطانی وسوسہ ہے، ہیزیٹیشن کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب اسی سے کریج کو جوڑ لیجئے۔ اب دیکھیے کریج یعنی ہمت اور جرأت، یہ معاملہ ایسا ہے، انسانوں سے محبت کے نتیجے میں ہم لازماً ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیں گے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ دعوت حق کو پیش کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دعوت پیش نہیں کریں گے، اس پر غور نہیں کریں گے تو وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں اس کو؟ کیسے جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ ان کے سامنے آئے گا؟ تو اس لیے رفقائے محترم اور خواتین، کریج کا جہاں تک سوال ہے، ڈسکریج ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے آج تک۔ ناگپور شہر میں اجتماعی پروگرام آپ نے کتنے کیے ہیں، مہمات میں ملاقاتیں کتنے کی ہیں، خواتین جاتی ہیں ملاقات کے لیے آپ کے ہاں، وفد بنا بنا کے جی آئی او کی بچیاں اور خواتین جاتی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، پونا وغیرہ میں مہم کے دوران میں دیکھا ہوں۔ تو ایسے موقعوں پر رویہ ہر جگہ حوصلہ افزا ہے، انکریجنگ ہے، انسپائرنگ ہے، اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اگر موقع ہے تو گھر میں بٹھا کر چائے وغیرہ پلاتے ہیں، اور پھر باتوں کو سنتے ہیں۔ کہیں بہت اگر ان کو ناراضگی ہے، سننا نہیں چاہتے،
بالکل प्रोपेगेंडे से मुतासिर हैं, तो कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी किताब भी नहीं लेंगे, फ़ोल्डर भी नहीं लेंगे। खुद हमारे साथ ऐसा हुआ दिल्ली में। हम एक जगह गए थे, अब ये भी अजीब वाक़या बता रहा हूँ। एक 2-3 लोग थे, वो पढ़े-लिखे, तालीम-याफ़्ता, और वहाँ हमने उनको मिलकर, अदालत के पास वो, मिलकर उनको हमने बात करना चाहा। तो एक साहब ने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आपका फ़ोल्डर भी नहीं लेना चाहता, आपकी किताब भी मुझे नहीं चाहिए। तो उनके साथ जो थे, उन्होंने कहा कि आप हमें दीजिए, क्या देना है, हम पढ़ेंगे आपकी चीज़ को। तो हमने दी उनको। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमें किसी रद्द अमल का, नेगेटिव रिस्पॉन्स का कोई अंदेशा ही नहीं है। तो फिर हिम्मत क्यों ना हो हमारी, जब वो सुनने तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं और हमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हमारी हिम्मत और हौसले पर कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। हमें ज़्यादा और ताकत मिलती है कि जिनको हम सुनाना चाहते हैं, वो सुन रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो सुनाना चाहते थे, वो मदईन कानों पर हाथ रखते, आँखें बंद कर लेते, या चेहरे छुपा लेते, या कपड़ा ओढ़ लेते कि हज़रत नूह की बात वो सुनने की ज़रूरत, मौका ही ना रहे। यहाँ ऐसा नहीं है तक़रीबन। एक आध कोई वाक़या हो सकता है, लेकिन बिल-उमूम यहाँ बातें सुनी जाती हैं। तो सुनने के बाद जब दिल पर असर करेंगी कुछ न कुछ, अल्लाह तौफ़ीक देगा, उनके अंदर तलब होगी, तो वो कबूल हक़ भी कर सकते हैं आगे बढ़कर। तो ये बातें थीं। अब लेज़ीनेस के बारे में इतना ही है कि हमारी सुस्ती ये बहुत ख़तरनाक साबित होगी, क्योंकि दावत की अदम तारुफ़ की वजह से, दावत पेश नहीं करने की वजह से जो नुकसान है, वो दूसरों को बाद में, पहले हमें होगा। आप तारीख़ में याद कर लीजिए, बगदाद में क्या हुआ था? बगदाद में क्या हुआ, और स्पेन के अंदर 800 साल मुसलमान रहे, वहाँ दावत पेश नहीं की उन्होंने, और भी असबाब हैं। आखिरी ज़माने में जब मुसलमानों को बड़ी ज़िल्लत और बड़ी ही दर्दनाक हालत में वहाँ से निकलना पड़ा, मर्दों को, ख़वातीन को, बच्चों को, जो रह गए, उनकी ज़िंदगी और भी अज़ाब बन गई। तो वहाँ उस ज़माने में 800 साल के अरसे में दावत न देकर मुसलमान 35% के करीब वहाँ थे। 35-37% मुसलमान थे, बाकी पूरी आबादी ईसाई आबादी थी। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं फिर आप तमाम का, ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारों का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक मौका दिया है। अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर अपनी तजवीज़ यही कि अब ज़ूम मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग के ज़रिए से हम मज़ीद पहलुओं पर गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आपका ये इज्तिमा भी कामयाब हो, और दुआ करता हूँ कि मुहिम भी अल्लाह ताला इसे कामयाब करे और आप सबकी नुसरत फ़रमाए इंशाअल्लाह, और फिर इसके मकासद के हुसूल में इसकी तकमील भी हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।